الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو بہت جلد تمہیں غنی کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب معاملات کو بہتر جاننے والا ہے اور ان کی حکمتوں سے بھی سب سے زیادہ وہی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کے اس بنائے ہوئے نظام کائنات اور جہان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو وہ شرف حاصل ہے کہ بظاہر دیکھنے کے اندر وہ اسی طرح کی اینٹوں، گاروں، سیمنٹ اور ایسی چیزوں سے تعمیر کرتا ہے جس سے دیگر مقامات بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے وہ اینٹیں ہی ہیں، وہ عمارت ہی ہے، مگر ان کو اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ایک شرف اور عزت حاصل ہے جو دوسری جگہوں اور مقامات کو ہرگز نہیں۔ ان میں سے بہترین جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے گھر، تمام مساجد، احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام مقامات، بلاد، شہر، جگہوں میں سب سے محبوب جگہ وہ اللہ کی مسجد ہے۔ یہ عام مساجد، عام مقامات، عام معبد یا عبادت کے لیے مقامات اور جگہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی مساجد بھی ہیں، کچھ ایسے معبد بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان عام مساجد سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور پھر مسائل اور احکامات کے حوالے سے فقہی بحثوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فضائل کے اور مناقب کے ان ابواب کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو احکامات ان کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں ان میں بھی بڑی حکمت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی دوسری جگہوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ مقامات اور بالخصوص مساجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن مجید کی روشنی میں 3 ایسی جگہیں ہیں، 3 ایسے مقامات ہیں کہ احب البلاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف اور خوبیاں موجود ہیں کہ وہ عام مساجد سے بڑھ جاتی ہیں، کوئی عام مساجد کا ان کے ساتھ موازنہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی نیت کے ساتھ اپنی سواری کو تیار کر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اگر کسی جگہ پر نیکی اور ثواب کے ارادہ سے سفر کیا جا سکتا ہے اور اس کو نیکی اور ثواب مل سکتا ہے، اس کا وہ سفر جو ہے وہ ثواب میں لکھا جا سکتا ہے، تو وہ صرف 3 جگہ ہیں۔ لا تشد الرحال، ایسا ہرگز نہ کرو کسی جگہ پر، یہ تو عام مساجد کی بات ہے کہ ان کی طرف بھی کسی خاص نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ انسان قبروں میں جا کر مزارات میں ان کی زیارت کا خدا نہ خواستہ ارادہ کر کے پھر یہ سمجھے کہ اس سے جو ہے وہ مجھے کوئی اللہ کی طرف سے انعام، کوئی جزا اور ثواب ملنے والا ہے، تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسجدوں میں سے بھی صرف 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف نیکی کے ارادہ سے سفر کرنا ثواب بنتا ہے، ورنہ کسی اور مسجد کی طرف اس نیت کے ساتھ بھی آدمی نہیں جا سکتا۔
یعنی الگ سے کوئی خصوصیت ہو اور پھر ارادہ ہو کہ یہاں فلاں جگہ پر جانے سے مجھے یہ ثواب حاصل ہوگا، ویسے سفر کیا جا سکتا ہے کسی کام کی خاطر، کسی اور اضافی خوبی کی وجہ سے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس سفر کے اندر جو ہے وہ ثواب اور جزا اللہ رب العزت جو ہے وہ الگ سے عطا فرمائیں گے، وہ نہیں۔ فرمایا مسجد الحرام، ان میں سے سب سے پہلی مسجد کا نام ہے المسجد الحرام، وہ مسجدی ھذا، پھر فرمایا میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور پھر تیسری مسجد جس کو یہ شرف حاصل ہے فرمایا وہ مسجد الاقصی۔ حرمین کی دو مسجدوں کے ساتھ ساتھ تیسری مسجد جو حرم نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو بھی حرم کہہ دیتے ہیں اور اس کو حرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق آپ کی دین اور شریعت جو آپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس میں حرم دو ہی ہے، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد نبوی۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات جہان کو بنایا اس وقت سے یہ حرم ہیں، ان کی تجدید اور اعلان ابراہیم نے کیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر نبوی یا مسجد نبوی اور مدینہ کو اللہ رب العزت نے وہ حرم بنا دیا اپنے نبی کی دعا کے نتیجہ میں۔ تو یہ تین مسجدیں ہیں جن میں سفر آدمی کر سکتا ہے، یہ تو پہلا ایک وصف ہے احب البلاد میں سے اس خاص تین مسجدوں کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کے اوصاف بے شمار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حوالوں سے بیان فرمائے ہیں، لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خاص بات ہے، وہ ہے ان مسجدوں کے اندر نماز کا پڑھنا۔ یہ ایک وصف ہے، عام مسجدوں میں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ اکیلے نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ صحیح روایت بخاری مسلم کی روایت کو بتاتی ہے کہ صلاۃ المسجد افضل یا تفضل من صلاۃ الفجر ب27 درجۃ، مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنا تنہا اور اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کا، 27 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ان مساجد، یہ تین مسجدوں کا جو تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کے مقابلہ میں 1000 گنا بہتر ہے، 1000 نماز سے بہتر ہے۔ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ، لیکن ساتھ ہی ایک استثناء کر دیا، یہ تو مسجد میری مسجد نبوی کی بات ہے، فرمایا الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کی۔ دوسری جگہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حسن درجہ کی روایت آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ انہی کو دہراتے ہوئے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ 100,000 صلاۃ۔ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا اللہ کے اس گھر میں جسے بیت اللہ اور کعبہ کہا جاتا ہے، وہ عام مساجد کے مقابلہ میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ ایک نماز 1,00,000 ثواب کے برابر، 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کبھی اس کی تقسیم کر کے، کبھی اس کا حساب کر کے غور کریں کہ 1,00,000 نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی عمر صرف ہوتی ہے، مگر اس جگہ پر صرف ایک دفعہ نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب تیسری مسجد وہ ہے مسجد اقصی، یعنی تین مساجد میں سے تیسری مسجد جس کو دوسروں سے شرف اور عزت جو ہے وہ نمایاں حاصل ہے،
وہ دوسری مساجد تو نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟ تو مختلف روایتیں ہیں، کچھ ثابت شدہ ہیں، کچھ ثابت نہیں ہے، مگر ان سب کو اکٹھا کریں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری اس مسجد کے اندر، مسجد رسول میں نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن فرمایا مسجد اقصی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی نسبت کے ساتھ مسجد رسول کو جو ہے وہ ملاؤ تو صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فی، اگر وہاں 4 نمازیں پڑھی جائیں تو وہ میری اس مسجد کی 1 نماز کے برابر بنتی۔ یہ صحیح روایت ہے، 4 نمازیں۔ تو پھر اس سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی 4 نمازیں، وہ دوسری طرف اس روایت کو دیکھیں یا اسی کے اندر جو فرمایا 1000 نماز، اور پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ 250، 250 نماز۔ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنا 250 نماز کے ثواب کے برابر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو۔ مگر اس مسجد اقصی کی فضیلت اور مقام اور اعتبار سے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقام مرتبہ ہے نہیں، لیکن جو بات انصاف کی ہے، ان حرمین کے بعد اس کا نام آتا ہے، اور پھر یہاں کے ثواب کے بعد اس کے ثواب کا تذکرہ ہے، اگرچہ اس کے متعلق بے شمار چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بلکہ اسی روایت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری جس کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْتِيَ النَّاسَ زَمَانٌ، ایک وقت لوگوں پر ایسا آ جائے گا اور وہ بہت جلد ہوگا کہ جس میں صورتحال یہ ہوگی وَلَا قَيْدُ صَوْتٍ او صوت الرجل، ایک کوڑے کے برابر یا ایک کمان کے برابر جگہ ہو، ایک کمان کے برابر، یرا فیہ بیت المقدس خیر لہ او احب الیہ من الدنیا جمیعا، ایک وقت آئے گا کہ اتنی سی جگہ اس کو ملے ایک آدمی کو کہ وہ اپنے تیر پھینکنے والی کمان میں سے دیکھے یا اتنی جگہ میں سے دیکھے اور اس کو مسجد اقصی نظر آتی ہو، تو اس کی وہ رویت مسجد اقصی کو دیکھنا اس کے لیے تمام دنیا سے اور تمام جہان سے زیادہ محبوب بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ مسجد اقصی کو دیکھنا، ایک وقت آئے گا فتنوں میں جسے انسان گزرے گا، پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اور سوچیں گے اور کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا وہاں نماز پڑھنا، اس کے لیے جو ہے تمنا رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ تمنا اور خواہش رکھتا ہے اور پھر لا یرید الا الصلاۃ فیہ، اس کا کوئی اور ارادہ مسجد اقصی میں نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نماز پڑھے، تو جو شخص وہاں نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ نماز پڑھ کے نکلے گا، خراجہ، جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیں گے اور دھو دیں گے کہ خرج من یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح نماز پڑھ کے نکلے گا اور اس کے گناہ اللہ اس طرح ختم کر دے گا کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے، ابھی جو ہے وہ جنم لیا ہے، اس نے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، ختم کر دیں گے اللہ۔ بے شمار اور فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے اس کی حیثیت کے اعتبار سے۔ آخر کار جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق کیا ہے، لیکن اس وقت یہ بات ہے کہ مسجد حرمین یعنی کعبۃ اللہ
بیت اللہ اور پھر مسجد نبوی کے ساتھ تیسری بڑی مسجد جو ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جہان کے اندر اللہ کے معبد، اللہ کی عبادت گاہوں میں سے سب سے پہلی جگہ جو بنائی گئی، اول ما بُدِعَ فی المساجد، وہ مسجد حرام۔ پھر فرمایا گیا اس کے بعد فرمایا المسجد الاقصی، دوسری بڑی مسجد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے تعمیر کروائی، یا فرشتوں سے جو ہے وہ تعمیر کروائی، یعنی وہ مسجد حرام کے حوالے سے بھی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تو کائنات میں پھر انسان نہیں تھے، کون تھے؟ مطلب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، تو فرمایا وہ دوسری جگہ وہ مسجد اقصی۔ قلت کم بینہما، ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ راوی نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قال 40 عاما، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اس سے وابستہ کئی ایسے اوصاف اور خوبیاں ہیں جو ان مقامات کو دوسری مساجد اور دوسرے مقامات سے ممتاز کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔ لیکن اس وقت مجھے جو اشارہ کرنا تھا، جس کی خاطر میں نے یہ ساری باتیں آپ کو عرض کی تھی، ایک تو یہی کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، دوسرا آج کل یعنی جب یہ دن آتے ہیں، آفاقی مہمان یعنی ساری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ گھروں سے نکل کر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ان مساجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد حرام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے عمرے اور حج کی نیت کے ساتھ، اور بالخصوص ان دنوں میں حج کے ارادہ سے جو لوگ نکلتے ہیں، وہاں پھر بالخصوص ادھر اور یہاں بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ وہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اور پھر خیال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اس قدر رش ہوتا ہے، اور پھر بعض دفعہ رہائشیں اتنی دور ہوتی ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ 1 لاکھ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچنا آسان نہیں ہوتا، تو بڑا مشکل ہے۔ تو کیا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 نماز لاکھ کے برابر ہے، وہ صرف اس احاطہ مطاف یا مسجد حرام یا کعبۃ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہے، یا وہ اسی حد کے اندر جو ہے اس کا ثواب ہے، یا تمام وہ جگہ جس کو حرم کہا جاتا ہے اس کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر؟ یہ مسئلہ ہے جس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہت سے اہل علم محدثین اور پھر ایک بڑا درجہ جو ہے وہ اہل علم کا وہ دلائل کی روشنی میں کہتا ہے کہ نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ حرم کی ساری حد جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہے، اس کا درجہ مسجد حرام والا ہی ہے، اس کا ثواب نماز پڑھنے کا اتنا ہی ہے جتنا جو ہے وہ کعبۃ اللہ سامنے دیکھ کر آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان مومن وہ اپنے ذوف پیری کی وجہ سے، رہائش کے دور ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یا ویسے بھی دوسروں کو جو ہے وہ جگہ دینے کی خاطر اس ارادہ کے ساتھ کہ میں نے تو نمازیں ادا کر لی ہے، طواف کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، دوسرے میرے بھائی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہاں وہ نماز پڑھ سکے، اگر کوئی شخص اپنی دوسری کسی مسجد میں، اپنی رہائش گاہ میں، کسی جگہ بھی وہ بغیر کسی وجہ کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر خواہش ہی نہ ہو، لیکن وہ اس ارادہ کے ساتھ کہ جی تو چاہتا تھا، لیکن یہ جو مجبوریاں میں بیان کر رہا ہوں ان کی وجہ سے مجھے یہاں سے ہٹ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو وہ قائلین کہتے ہیں اور ان کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی پھر لاکھ نماز کا ہی ثواب دیتا ہے، وہ محروم نہیں رہتے۔ کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہیں یہ پلید ہیں، یہ ان کی عقیدہ کی پلیتی جو ہے اس کی وجہ سے یہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایسی محترم جگہ پر جو ہے وہ باقی رہیں اپنی پلیتی کے باوجود، بلکہ اس سے صاف ہو جانا چاہیے اس مقام کو، اس جگہ کو جو ہے وہ ایسے انسانوں سے بھی پاک کر دو۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد جو ہے یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہے۔ تو یہ بالاتفاق بات ہے کہ مسجد حرام کے قریب سے کیا مراد صرف وہی جگہ جو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کی جگہ ہے اس کے قریب نہ جائے؟ نہیں، یہ سب لوگ جو ہے اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ حدود حرم ہیں جو مقرر کی گئی ہیں، ان حدود کے باہر کافر اور مشرک رہ سکتا ہے، ان کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ یہ جو مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟
اس سے مراد جو ہے وہ ساری جگہ جو حدود حرم کے اندر ہے وہ مسجد حرام ہی کے حکم میں ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید میں، اب میں ذرا اس کو جلدی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ورنہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہے کہ قائلین کے دلائل کیا ہے۔ دوسری فرمایا آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جو ہے وہ سفر کروانے کے لیے، آسمان دنیا پر لے جانے کے لیے اور پھر اس سے اوپر لے جانے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے وہ حکم دیا اور اس کا اہتمام کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو قائلین جو ہے یہ یہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ مسجد حرام سے مراد پھر کیا ہے؟ جب حضور کو جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کروایا گیا، ابتدا ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق اپنی اس عزیزہ ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ ام ہانی کے گھر میں، وہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ نہیں ہے، بعد میں بیت اللہ اور کعبہ میں لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ جہاں سے سفر شروع ہوا وہ کیا تھا؟ ام ہانی کا گھر تھا۔ تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ بھی مسجد حرام ہی کہلاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے مضبوط دلیل جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم جو ہے ان میں نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے اور وہ حرم ہی ہے، وہ دلیل ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے مقام پر اترنا۔ حضور نے نزول فرمایا حدیبیہ میں، وہ لمبی روایت آتی ہے، اگلے دن صبح ہوئی، پھر بارش ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ لوگوں نے جو ہے وہ میرے بندوں میں سے کچھ نے، اللہ فرماتا ہے وہ صبح کی ہے میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے، کچھ نے انکار کر دیا، وہ لمبی روایت ہے، لیکن اس کے اندر جو بات واضح ہوتی ہے وہ کیا کہ حضور جب حدیبیہ میں اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر جہاں آپ نے قیام اور پڑاؤ کیا ہوتا اس سے ہٹ کر آگے جاتے اور اس مقام اور حد کے اندر چلے جاتے، وہاں نماز پڑھتے اور پھر فرماتے کہ وہ جگہ جہاں میں پہلے تھا وہ ہل تھی، جہاں اب نماز پڑھ رہا ہوں یہ حرم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلی جو جگہ جہاں پڑاؤ تھا وہ حرم کا حصہ نہیں ہے، حدیبیہ کے مقام کے اندر دونوں جگہ آتی ہیں، حرم کی بھی اور ہل کی بھی، یعنی حرم کے علاوہ دوسری کو ہل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے حرم کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ اگر وہ ساری جگہ ایک ہی ہوتی اور مسجد حرام سے مراد وہ خاص ہی جگہ ہے جس کو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے ہل کو چھوڑ کر حدیبیہ کے مقام پر حرم کی طرف نہ جاتے۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عام طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، ان دنوں جو ہے وہ خاص طور پر حجاج کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر یہ بات جو ہے ان تک پہنچائی جا سکے، آپ حضرات اس کو سمجھیں، شرح صدر اللہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ مقامات اور مساجد کہ جہاں ایک ایک نماز جو ہے وہ لاکھ کے برابر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اللہ زندگی کے اندر ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہاں جا کر نماز پڑھ سکیں اور یہ ثواب حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔